قبلہ آپ کی خدمت میں بھی اگر یہی سوال رکھوں کہ یہ جو کرامات ہیں، جیسے قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ ضرورت نہیں پڑتی کہ جیسے ائمہ ہوں یا انبیاء ہوں وہ اپنی تعریف کرنا شروع کر دیں، لیکن یہ کہ جب ضرورت پڑتی ہے اب اس نے یہ حرکت کی تو تبھی امام نے وہ معجزہ دکھا دیا کہ وہ شعر جو مجسم ہو کے آیا۔ تو یہ کرامات وہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے ائمہ اپنی پھر حقیقی معرفت دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا کیا مقام ہے جو تم نہیں جانتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اتنے کرامات کے بعد بھی وہ نہیں جانتے تھے۔ امام علیہ السلام نے بہت سارے کرامات اس طرح کے معجزات دکھائے لوگوں کے سامنے، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ آپ کو نہیں مانتے تھے یا آپ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہو دیکھتے، لیکن نہیں کہ اس پر کوئی احتجاج نہیں ہوتا تھا۔ خود حکمران تو اپنی جگہ میں کر رہے تھے، لیکن جو عوام ہے، جو پبلک ہے، ان کے سامنے یہ عیاں ہے کہ یہ خاندان رسالت سے ہے، اس کے باوجود نہ عوام سپورٹ کر رہی ہوتی تھی، اچھا حکمران کا خوف تھا، اور حکمران یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے تھے، اس کے باوجود وہ میں آپ کے یہ دو سوالات ہیں حکمرانوں کا اور معجزے کا، تو میں ان دونوں سوالوں کے جواب اس انداز سے دینا چاہوں گا کہ پہلے تو ہمارے سامعین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو چیز نہ ہو سکے اور ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب آگ کا کام جلانا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، لیکن اگر وہی آگ کسی نبی کے لیے گلزار ہو جائے تو وہ معجزہ ہے۔ بے شک بے شک۔ سورج کا کام جو ہے وہ طلوع ہونا ہے اور غروب ہونا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات کو سورج طلوع ہو جائے، لیکن اگر کوئی اپنی انگلی کے اشارے پر سورج کو غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع کر دے تو یہ معجزہ ہے۔ تو معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو نہ ہو سکے لیکن وہ کام ہو جائے، اسے معجزہ عاجز آ جائیں، عقل یہاں پر عاجز آ جائے۔ یہ معجزات جو ہیں وہ انبیاء نے بھی کیے، یا معجزات اہل بیت علیہ السلام نے بھی کیے۔ اب آپ کا جو سوال کہ حکمران کیوں نہ امام کے اس عمل کو، امام کے کردار کو سمجھ نہ سکے، میں اگر آپ کے سوال کو آگے لے کر چلوں تو حاکم کو یہ اشتیاق ہوا کہ وہ امام کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، امام نقی علیہ السلام کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، تو اس نے امام کو کہا کہ آپ کو کل اس مقام پر ایک ریت کی ٹیلے پر پہنچنا ہے اور وہاں پر میں آپ کو اپنی فوج دکھاؤں گا۔ جب مولا وہاں پر پہنچے تو وہ حاکم جو ظاہری طور پر وہاں پر موجود تھا، وہ وہاں پر موجود تھا، اور اس نے امام کو دکھایا کہ دیکھیں کہ آپ اپنے اختیار کی بات کرتے ہیں، آپ میرے اختیار دیکھیں کہ میرے پاس 90,000 فوج ہے اور مسلح فوج ہے۔ جب امام نے یہ منظر دیکھا تو متوکل تو یہ سمجھا کہ وہ امام کو یہ بات کہہ کے معاذاللہ ڈرا دے گا، لیکن جب امام نے بات سنی تو امام نے کہا کہ متوکل تو نے اپنی طاقت دکھا دی، اب تو ہماری طاقت دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا بات۔ تو متوکل نے کہا کہ آپ کی کیا طاقت ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے متوکل کی آنکھوں میں ہاتھ پھیرا تو زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کی فوج تھی، اللہ اکبر، جو کہ مسلح فوج تھی، جو کہ مولا کو سلام کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ جب یہ منظر دیکھا متوکل نے تو متوکل بے ہوش ہو گیا۔ مولا اس کو ہوش میں لے کر آئے اور کہا متوکل مجھے یہ بتا کہ یہ تیری فوج تھی، یہ میری فوج ہے، یہ تیری زمینی فوج تھی، میری فوج وہ ہے جو مجھے خدا نے دی ہے۔ اب بھی تو ہماری طاقت کے بارے میں نہیں جانتا، اب بھی تو ہماری کرامات کے بارے میں نہیں جانتا۔